بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مکتوب نمبر 98 98 نمبر مکتوب، دفتر اول حصہ دوم۔ اس مکتوب شریف میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سالکین کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کر لیا کرو اور سختی اور درست لہجے کو چھوڑ دو۔ تقریباً پوری کا پورا مکتوب شریف انہوں نے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین فرمایا ہے، اور وہ احادیث جو سیدنا و مولانا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث طیبات جو نرمی کے بارے میں، حسن اخلاق کے بارے میں ہے، تقریباً وہی احادیث اس مکتوب شریف میں آپ نے نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اپنے اس سالک کو، جناب عبد القادر صاحب کو، جو شیخ زکریا کے بیٹے ہیں، ان کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ چونکہ عبد القادر جو شیخ زکریا صاحب کے بیٹے ہیں، یہ ایک ایسے مسند پہ تھے جو مسند افتاء و مسند رشد و ہدایت رہا، اور بہت سارے لوگوں کی آپ کے پاس آمد ہوتی تھی، اور آپ بہت سارے لوگوں کے قائد تھے۔ تو مجدد رحمۃ اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ جو ان کے قائد بنا ہوا ہے اور لوگ ان کی طرف بہت زیادہ آتے رہتے ہیں، تو اسی لیے ان کو چاہیے کہ یہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش کریں، لوگوں کے ساتھ رفق کریں، نرمی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھی اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ انہوں نے حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی کو خط لکھا تھا کہ حضور مجھے کوئی نصیحت فرما دے، تو آپ مبارک فرماتے آپ نے مجھ سے یہ چاہا تھا کہ میں آپ کو کوئی نصیحت اور واعظ کر لوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ مخبر صادق حضور سیدنا و مولانا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ جو اس موضوع پر ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ کریم لطف اور نرمی کرنے والا ذات ہے، اور اللہ کریم لطف اور نرمی کو پسند فرما دیتا ہے۔ وَيُعْطِ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِ عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ کریم وہ عنایت فرماتے ہیں نرمی کی وجہ سے جو کہ سختی کی وجہ سے اللہ عنایت نہیں فرماتا۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اللہ کی فضل و کرم سے اللہ کریم نے آپ کو ان کے لیے نرم فرمایا ہے، اور اگر آپ فضًا، اگر آپ کوئی سخت ہوتے، غلیظ القلب العیاذ باللہ، سخت دل ہوتے، لانفضوا من حولک، تو یہ سارے لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ تو اللہ کریم رفق، نرمی کی وجہ سے وہ کچھ عنایت فرما دیتا ہے جو سختی کی وجہ سے اللہ عنایت نہیں فرماتا۔ یہ روایت مسلم شریف نے فرمائی ہے۔ ایک اور روایت امام مسلم نے ذکر کیا ہوا ہے۔ قال لعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش۔ حضور نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اے عائشہ، آپ لازم جانو اپنی اوپر نرمی کو، اور اپنے آپ سے دور کر دو درستی اور سخت لہجے کو، اور اپنے آپ پر حد سے زیادہ گزرنا یہ بھی آپ چھوڑ دیں، بلکہ نرمی اختیار کریں۔ ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے تو اسے نکھار دیتی ہے، اس چیز کو نکھارتا ہے، اس چیز کو ابھارتا ہے، اس چیز کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ کسی بھی موضوع پر اگر نرمی ہو تو نرمی کے قانون یہ ہے کہ وہ اس چیز کو اور بھی نکھار دیتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ، اور نرمی اگر کسی بھی چیز سے نکل جائے تو اس چیز کو خراب کر دیتا ہے۔ یعنی سختی جو ہے، اگر سخت الفاظ بولے جائے، سختی کی جائے تو اس چیز کو وہ بگاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ وقال ایضاً علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من یحرم الرفق
یحرم الخیر، جو بندہ نرمی سے محروم ہوا، یعنی جن کے حصے میں نرمی نہ آئی، تو اللہ کریم نے اسے بہت بڑے خیر سے محروم فرمایا ہے۔ تو گویا نرمی خیر ہی ہے، شفقت خیر ہی ہے، نرم بولنا یہ خیر ہی ہے۔ ایک اور حدیث جو امام بخاری صاحب نے روایت فرمائی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، مجھے آپ میں سے سب سے محبوب بندہ وہ ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہو، نیک اخلاق ہو، ان کے اخلاق اچھے ہو، بہتر ہو، تو حضور فرماتے ہیں میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ ایک اور روایت جو شرح السنہ نے ذکر کیا ہوا ہے، من اعطی حظہ من الرفق اعطی حظہ من الدنیا والآخرہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نرمی سے حصہ عنایت فرمائے، کوئی حصہ کچھ نرمی اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے، تو گویا ان کو دنیا اور آخرت کا حصہ مل گیا ہے، دنیا بھی اس کی اچھی ہے اور آخرت بھی ان کی اچھی ہے۔ ایک اور روایت جو امام احمد اور ترمذی نے روایت فرمائی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، حضور نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان جو ہے وہ فی الجنہ جنت میں ہوتا ہے، گویا حیا ایمان ہے اور ایمان جنت میں ہوتا ہے۔ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فحش اور بیہودہ گفتگو یہ برائی ہے اور برائی جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ بس نرم بولے، اچھے الفاظ بولے، خوبصورت کلام بولے، فحش سے، ایذا رسانی سے، کسی اور کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائے، تو حضور فرماتے ہیں یہ لوگ پھر جنت میں جائیں گے، یہ جنتی لوگ۔ ایک اور روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائی ہے، ان اللہ یبغض الفاحش البذیء، اللہ رب العزت بغض رکھتا ہے، یعنی دشمن رکھتا ہے اس شخص کو جو حد سے زیادہ گزر جائے اور بیہودہ گفتگو کر لیا کرے، بیہودہ گفتگو کرنے والے اور حد اعتدال سے زیادہ بڑھنے والے کو اللہ رب العزت دشمن رکھتا ہے، دوست نہیں رکھتا۔ اسی روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک اور بھی روایت نقل فرمایا الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن یحرم النار علیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے نہ بتاؤں ان لوگوں کے بارے میں جس پر آتش دوزخ حرام ہے اور یہ آتش دوزخ پر حرام کیے گئے، یعنی دوزخ کی آگ ان کو نہیں جلا سکتے، حرام ہے ان پر، اور یہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ علی کل ہین لین قریب سہل، ہر نرم بندہ، آہستہ رو، نرم طبع اور لوگوں کی قریب اور نرم خو بندہ، جو نرم خو رکھتا ہے اور بڑے آرام والا بندہ ہے جس کی وجہ سے کوئی نقصان اور اذیت کسی کو نہیں پہنچ رہا، اور نرمی طبیعت میں ہو، یہ بندہ جو ہے کون ہے؟ یہ وہ ہے جس پر اللہ نے جہنم کو حرام فرمایا اور ان کو جہنم پر حرام فرمایا۔ المؤمنون حینون لینون، مومن نرم طبع ہوتا ہے اور منقاد گردن نہاد ہوتا ہے، بس مومن ایک نرم چیز کا نام ہے، اور یہ مومن ایسے ہوتا ہے کہ منقاد، یہ تابعدار ہوتا ہے۔ مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جمل الآنف ان قید انقادا وَإِنْ اسْتُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَا، جیسے کہ تار ڈلی ہوئے ایک اونٹ، ناک میں وہ تار ڈالتے ہیں، نکیل جس کو کہتے ہیں، جیسے نکیل ڈلا ہوا ایک اونٹ، تو وہ کیا ہے؟ انقید انقادا، اگر اسے اپنی پیچھے چلایا جائے تو وہ چلتا رہتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ وَإِنْ اسْتُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَا، اگر آپ اس کو ایک چھوٹے سے پتھر پر بھی ان کی نکیل والے وہ تار کو باندھ لیں گے تو اونٹ وہاں بیٹھ جائے گا۔ اونٹ کو پتہ ہے کہ میں اگر چل پڑوں گا تو اس چھوٹے سے پتھر کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتا ہوں، لیکن وہ اونٹ کی عادت یہ ہے
کہ جہاں پر اس کی مالک اس کو ایک چھوٹے سے پتھر سے بھی باندھ لیتا ہے ان کی نکیل کو، وہ ادھر ہی کھڑا رہتا ہے بس، اور اگر ان کو اپنی پیچھے وہ چلاتا رہے تو وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ مومن کی مثال ایسے ہو، نرم خو، منقاد، انقاد والے۔ من قضم غیظا وهو يقدر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في اي الحورى شاء۔ امام ترمذی نے ایک اور روایت نقل فرمایا، فرماتے ہیں جنہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، غصہ آیا اور اس غصے کو کنٹرول کیا، وهو يقدر على ان ينفذه، اور وہ اس بات پر قادر بھی تھے کہ وہ اپنے غصے کو نافذ بھی کر سکتے تھے، ذو استطاعت تھے، ان کے پاس یہ پاور تھا کہ وہ اپنے غصے کو دوسروں پر استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا، نافذ نہیں کیا۔ دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ کریم اسے اتنے سارے لوگوں کے سامنے قیامت والے دن اسے تمام خلائق سے اونچا رکھیں گے، بلائیں گے ان کو، اور حتی یخیرہ فی ای الحوری شاء، اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ جو بہشت میں جنت میں جو بھی حور چاہے اللہ کریم اسے وہ حور عنایت فرمائے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر مومن مسلمان کے لیے ایک حور، جو ان کے حوروں کی تعداد ہے وہ معلوم ہے، جو بھی جنتی ہے ان کے لیے حوروں کی تعداد معلوم ہے، لیکن جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کر لے اور وہ اس پر قادر ہو کہ وہ اپنے غصے کو نافذ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس نے کنٹرول کر لیا، تو اللہ کریم اسے اختیار دیں گے کہ یہ جنت کی حوریں ہیں، اس میں سے جو آپ کو پسند ہو آپ لے لیں، اور قیامت والے دن اس کو تمام خلائق کے سامنے اسے لایا جائے گا۔